اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، 50 ملین ڈالر کی لاگت سے بننے والی ایک ایسی فلم جس میں شیعہ سنی فسادات کے علاوہ کئی قسم کے دیگر فسادات کی سازش چھپی ہوئی ہے۔ اس فلم کو لیڈی آف دی ہیون یعنی خاتون جنت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جس میں نہ صرف صاحبزادی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، بلکہ دیگر کئی عظیم شخصیات کو فلمانے کی جسارت بھی کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اس فلم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب آوازیں سنائی گئی ہیں، جو کہ کھلم کھلا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توہین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس کے علاوہ من گھڑت باتوں سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر اصحاب رسول کے مقدس کردار کو معاذ اللہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ حرکت ایک ایسے دور میں کی جا رہی ہے کہ جب مسلک پرستی جیسی وبا میں مبتلا مسلمان اپنے مسلک کی خاطر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ یعنی کھلم کھلا دجالی ایجنڈے پر بنائی گئی یہ فلم اپنے اندر سینکڑوں فتنے لیے ہوئے ہے، تاکہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد یعنی مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر ختم کروایا جا سکے۔ ناظرین، فتنوں کے اس دور میں امت مسلمہ کو جس قدر سخت ترین کفر کی یلغار کا سامنا ہے، اس سے ذرا برابر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں مسلمان کو کاٹ رہا ہے تو کہیں مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت کی پامالی عام ہے، کہیں دین کے نام پر گھنونے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں تو کہیں مسلک پرستی کے نام پر فسادات برپا کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ایسے واقعات مسلمانوں کو تو پستیوں میں گرانے کے قابل ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ان سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ ایسی باطل اور دجالی قوتیں ہیں جو کہ ازل سے مسلمانوں کو برباد کر دینے کے در پہ ہیں، اور جو صدیوں سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوا کر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنانے میں سرگردہ ہیں، جس کی واضح مثال اسلامی دنیا میں شیعہ و سنی کے فسادات کو بڑھاوا دینا ہے۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اسلامی ممالک میں اہل سنت اور اہل تشیع مشترکہ زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا اس بات سے فائدہ اٹھا کر ہر ممکنہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح اگر ان کے درمیان جنگ شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمام اسلامی دنیا کے ممالک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور ایک ایسی جنگ ہوگی جس کا کوئی انجام بھی نہ ہوگا۔ جی ہاں دوستو، واضح رہے کہ شیعہ اور سنی فسادات کو بھڑکانے کے نتیجے میں جو جنگ برپا ہوگی، اس کا انجام اس لیے بھی نہ ہوگا کہ کثرت کے باعث کسی فریق کے لیے دوسرے فریق کا ختم کر دینا اور مٹا کے رکھ دینا تقریباً ناممکن ہوگا۔ اس لیے یہ ایک لا حاصل جنگ ہوگی جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ لہٰذا دوستو، ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے شیطانی تنظیمیں سب سے پہلے جو وار چلتی ہیں، اس میں اولین ترجیح مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ہی آپس میں لڑوانا شامل ہوتا ہے، جس کی تازہ ترین مثال برطانیہ کی جانب سے ریلیز ہونے والی یہی متنازع فلم ہے جسے لیڈی آف دی ہیون یعنی خاتون جنت کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، اطلاعات کے مطابق اس فلم میں ایک عراقی بچے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ صبر کی اہمیت اور طاقت کو سیکھتا ہے۔ اپنی ماں کو کھونے کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک نئے گھر میں پاتا ہے، جہاں اس کی دادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخی کہانی بیان کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ 21ویں صدی میں دہشت گردی کا سب سے پہلا شکار ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کیسے تکالیف برداشت کیں، اور کیسے مسلمانوں کے ہی ایک دوسرے گروہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم و ستم ڈھائے، اور بچے کو یہ بتانے کے بجائے کہ بیٹا تیری ماں کو مغربی ممالک کی دہشت گردی نے یہ الزام لگا کر مار ڈالا ہے کہ تیرے ملک عراق میں بڑی تعداد میں تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے تیرے ہنستے کھیلتے ملک کو برباد کر دیا ہے، بلکہ اس کے بجائے یہ بتایا گیا کہ مسلمان تو شروع سے ہی شدت پسند ہے۔ اس کے علاوہ ہر اس حساس موضوع پر اور متنازع امور پر بات کی گئی ہے جو کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کا سبب بن سکے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ایسی ہی ایک متنازع فلم بھارت میں 2019 میں بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے خلاف بھی مسلم کمیونٹی کی جانب سے بھرپور آواز اٹھائی گئی اور اس کا راستہ روکا گیا۔ اب اس فلم پر بھی منظر عام پر آنے سے پہلے ہی پابندی لگوانے کی ہر ممکن کوشش جاری ہے، جبکہ اس کے خلاف شیعہ و سنی دونوں مکتبہ فکر کے علماء کرام شدید احتجاج کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر پی ٹی اے نے سوشل میڈیا پر اس کانٹینٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ دوستو، اس معاملے پر بات کرتے ہوئے ذہنوں میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے
کہ ابھی اس فلم کا ہلکا سا ٹریلر ہی سامنے آیا تھا کہ تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام اس پر پابندی کی بات کرنے لگ گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ تو ناظرین، اس کا تعلق اس فلم کا کنٹینٹ لکھنے والے مصنف سے تھا جس کا نام تھا شیخ الحبیب، اور یہ وہ شخص ہے جس کی تاریخ اسلام کے حوالے سے نہایت بدترین ہے، لہٰذا ایسے شخص سے کسی اچھے کام کی توقع تو کی ہی نہیں جا سکتی۔ خواتین و حضرات، یہاں شیخ الحبیب کے ماضی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سن 1988 میں پیدا ہونے والا یہ شخص برطانیہ جیسے ملک میں اپنے خود ساختہ نظریات کے پرچار کے لیے اتنے وسائل کا مالک ہو جاتا ہے۔ 35 سال کا یاسر حبیب اپنی تفرقہ انگیز کارکردگی کی وجہ سے کویت میں گرفتار ہوا، لیکن وہاں سے رہائی پانے کے بعد اس نے برطانیہ میں پناہ لی اور اس وقت وہ لندن میں ہے، جہاں اس کا اپنا ٹی وی چینل فدق کے نام سے چل رہا ہے۔ سامعین، اس نے اپنے سیٹلائٹ چینل کی اسکرین پر اللہ اکبر، عائشہ فی النار جیسے نعرے لکھ کر تمام مسلمانوں کے جذبات کو بھی مجروح کیا، جس پر سعودی عرب اور کویت کے اہل تشیع علماء نے اس کے خلاف سخت موقف اختیار کیا اور اس کو شیعہ سے خارج قرار دے دیا۔ اس کے اس طرح کے نظریات جو کہ عرب کے شیعوں پر سخت دباؤ کا باعث بنے تھے، ان کی وجہ سے احساء کے بعد شیعہ علماء اور منتخب افراد نے مجبور ہو کر آیت اللہ اعظمی امام خامنائی سے استفسار کیا، جس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اہل سنت کے مظاہر اور مقدسات من جملہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی توہین حرام ہے۔ دوستو، ان کا یہ جواب تیزی کے ساتھ سارے عالم اسلام میں پھیل گیا اور سعودی عرب، بحرین اور لبنان کے علماء نے بھی یاسر حبیب کے اقدامات کے خلاف آواز اٹھائی۔ دوستو، ان تمام حرکات کے بعد تمام علماء کرام کی نظر میں چونکہ اس کا مقام بالکل گر چکا ہے، لہٰذا جیسے ہی خاتون جنت کے نام سے فلم کا ٹریلر آیا تو سب نے اس پر پابندی لگانے کے لیے اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور کہا کہ اس طرح کی فلمیں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی، بغض و عداوت ڈالنے کی کوشش ہے، جبکہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور دین اسلام کی صداقت پر حملہ قرار دے کر اسے ایک ایسے نقصان کا پیش خیمہ بتایا کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ محترم خواتین و حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس گستاخانہ فلم کے پیچھے بلا شبہ مغربی اسلام دشمن قوتیں ہیں، اور یہ گستاخانہ خاکوں کے مذموم سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس فلم کا مواد تیار کرنے والا شخص یاسر الحبیب مبینہ طور پر ایک فرقے کا مذہبی اسکالر ہے، اور ایک فرقے کے کئی اسکالر اس اسلام دشمن فلم کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں، اور اس کو چلانے اور دیکھنے والوں کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت و عقیدت قرار دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو یہ فلم دیکھے گا اور پھیلائے گا، نعوذ باللہ، اس سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوں گی اور اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ اگر غلطی سے بھی اس فلم کے کلپس سوشل میڈیا پر چل جاتے ہیں تو پاکستان اور بھارت میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، جبکہ اس خطے کے ماضی کے فرقہ وارانہ فسادات کے زخم ابھی تک پوری طرح نہیں بھر سکے۔ اب پھر اسی آگ کو بھڑکانے کے لیے مغرب نے ایک نیا فتنہ تیار کیا ہے، لہٰذا مسلمان مردوں اور عورتوں سے گزارش ہے کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کیا ہے، اس کو دیکھ کر اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس فلم کو دیکھ کر اپنا ایمان خراب کرنے کے بجائے اس کے خلاف تحریک چلائی جائے، اور حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ ملک میں سوشل میڈیا پر اس کے کسی بھی کلپ کو وائرل ہونے سے سختی سے روکنے کے اقدامات کیے جائیں۔ تو دوستو، یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔